ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین نے حضرت امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خصوصی پیغام دے کر شاہ روم کی طرف بھیجا۔ جب یہ اس کے دربار میں پہنچے، اس سے ملاقات کی تو وہ ان کی ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ شاہ روم نے کئی روز انہیں اپنے پاس معزز مہمان کی حیثیت سے رکھا، حالانکہ زیادہ دیر وہ کسی بھی سفیر کو اپنے پاس نہیں ٹھہرایا کرتا تھا۔ جب آپ نے شاہ روم سے واپس دمشق جانے کے لیے اجازت چاہی تو شاہ روم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ شاہی خاندان میں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ جب شاہ روم نے ان کو اجازت دے دی تو کہا کہ جب آپ اپنے خلیفہ کے پاس جائیں تو جو کچھ آپ نے یہاں محسوس کیا وہ عین اسی طرح ان تک پہنچائیں اور ساتھ میرا یہ رکہ بھی ان کو پہنچا دیں۔ جب امام شیبی دمشق پہنچے تو سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین عبد المالک بن مروان سے ملے اور ان کو روم کے متعلق اپنے تاثرات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ کے پوچھے گئے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دیا۔ جب واپس جانے لگے تو فرمایا، شاہ روم نے آپ کے نام یہ رکہ دیا تھا، تھمایا اور پلٹ آئے۔ جب خلیفہ نے خط پڑھا تو دربان کو کہا کہ وہ امام شیبی کو بلا کر لائے۔ آپ آئے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے خط پڑھا ہے؟ امام شیب نے انکار میں سر ہلا دیا۔ خلیفہ نے کہا، شاہ روم نے خط میں لکھا ہے کہ مجھے عرب قوم پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس قدر ذہین شخص کو چھوڑ کر کسی اور کو مسند خلافت پر براجمان کیا ہوا ہے۔ امام شیبی نے فوراً جواب دیا کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو کبھی ایسا نہ کہتے۔ خلیفہ نے کہا کہ کیا تم شاہ روم کی یہ تحریر لکھنے کا اصل مقصد جانتے ہو؟ آپ نے کہا، نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے دل میں آپ کے متعلق حاسدانہ جذبات پیدا ہوں اور میں آپ کو مروا دوں۔ اس طرح سے مسلم امت سے یہ ذہین و فطین ثبوت چھن جائے گا۔ جب آپ کے اس تجزیے کا شاہ روم کو علم ہوا تو وہ پکار اٹھا کہ اس قوم پر کوئی دوسری قوم غالب نہیں آ سکتی۔ جن کے خلیفہ اس قدر ذہین ہوں، باخدا میرا یہی ارادہ تھا جو خلیفہ کے ذہن میں آیا۔ آپ کا پورا نام عامر بن شرجیل الشیبی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ نہایت ذہین و فطین، فہم و فراست اور علم و دانش والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ اور یادداشت اس قدر تیز تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بات آج تک کاغذ پر نہیں لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اس وقت کے 4 بڑے علماء میں ہوتا تھا۔